کہ ہر سال خواجہ صاحب کے عرس میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ایک پروگرام یہاں پر خاص طور پر منعقد کیا جاتا ہے۔ آج وہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ حضرات بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہیں۔ مجھ سے پیشتر ایک جوان خطیب سے جوان خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں بھی تھوڑی دیر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ بہت مختصر گفتگو ہوگی، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب اتنے بڑے بنے کیسے، میں کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تاکہ کوئی انسان اگر اچھا اور بڑا بننا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کا تصور ہے کہ ایجوکیشن سے انسان بنتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے بچے اچھی عادتوں کے عادی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کالج کے اندر قدم رکھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ کوئی شراب کا عادی بن جاتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی ڈرگز کا عادی بن جاتا ہے، سب نہیں بنتے، اور کوئی زنا کا عادی بن جاتا ہے، کوئی بدنگاہی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی آوارگی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بنا کر کے پارکوں میں گھومنے کا عادی بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم سے انسان بنتا ہے تو یہ علم حاصل کرنے والا بگڑ کیوں رہا ہے؟ بہت عمدہ پیغام، سمجھنے کی بات۔ بے شک۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جملے کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ آج ایجوکیشن کے لیے آن لائن ایجوکیشن مل رہا ہے، بہت سارے کورسز انسان ایجوکیشن کا جو ہے ایجوکیشن کے وہ آن لائن کر رہا ہے، اور اتنا علم اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جو کہیں جا کر نہیں پڑھ سکتے تھے وہ گھر بیٹھے بہت کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ تعلیم اتنی پھیل رہی ہے، ایجوکیشن اتنا پھیل رہا ہے، تو اچھے انسان بھی تو نظر آنا چاہیے۔ بس اس کو ذہن میں رکھو، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ انفارمیشن سے، توجہ چاہوں گا، انفارمیشن سے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، بے شک، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، اور اچھی صحبت سے دل سنورا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھی صحبت نہیں مل رہی، تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھے دوست نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھے ماحول نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھی سنگت نہیں مل رہی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا صحابہ کو کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ایجوکیشن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا کہنا، حضرت سالم کا کیا کہنا، یہ سب علم کے اپنی جگہ پر پہاڑ ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ جو لقب ہے، اس لقب کی بنیاد پر دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد و عالم ہو جائے، اگر اس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ظاہری حیات کے ساتھ، تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ پیارے کے صحابی کا مقام ہے۔ بے شک، ان کو لقب ملا صحابی کا، بے شک، صحبت۔ پتا چلا صحبت بہت عظیم دولت کا نام ہے، انسان اچھی صحبت سے سنورا کرتا ہے، بے شک، انسان اچھی صحبت سے اچھا بن جایا کرتا ہے۔
इंसान अच्छी संगत से अच्छा बन जाया करता है। बेशक इसीलिए कुरान ने पहले दो चीजों का तस्करा किया, ईमान और तकवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब इन दोनों सिफतों को अगर हम देखें, ईमान और तकवा की सिफत अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो ये दोनों सिफतें वो हैं कि इसकी वजह से उस बंदे को अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज अता कर देता, यानी विलायत। बेशक वली की तारीफ कुरान ने बयान की, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, जो मोमिन हो और मुत्तकी हो वो अल्लाह का वली है। लेकिन आप कुर्बान जाइए अल्लाह की अजमत पर और उसकी किताब की अजमत पर, कि अगर कोई वली भी बन चुका, ईमान और तकवा की दौलत भी उसे नसीब हो गई, तब भी उसे कुरान कहता है वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। पता बेशक चला वली को भी सोहबत की जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी की सोहबत इख्तियार करके इंसान ऊंचे मकाम पर पहुंच जाता है। लेकिन नबी को भी फरमाया गया कि ऐसों के साथ बैठो ताकि तुम्हारे बैठने को देखकर तुम्हारी उम्मत भी तुम्हारी सुन्नत पर अमल करे। हुजूर से फरमाया गया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशीज, मेरे महबूब अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। याद रखें सुभान अल्लाह। और अच्छी तरीके से याद रखें। कहां बैठना, किसकी संगत इख्तियार करना और किसकी दोस्ती इख्तियार करना, यह जिंदगी भर आप अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर। हुक्मा फरमाते हैं, बिल्कुल उलमा और हुक्मा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की फितरत के अंदर चोरी है, वो चोर है। इंसान की फितरत में चोरी करना है। अब आप सोचेंगे चोरी करने से क्या मुराद, तो वो जेब काटने वाली चोरी नहीं, हाथ काटने और डाका डालने वाली पोजीशन नहीं। चोरी का मतलब यह है कि इंसान किसी की आदतों को चुराया करता है, किसी के अंदाज को चुराया करता है। यह इंसान की फितरत में रखा गया है। उलमा और हुक्मा फरमाते हैं इंसान में यह फितरत है। इसीलिए फरमाया गया कि तुम अच्छों के साथ बैठो ताकि अच्छों की आदतें चोरी कर सको, और जब उनकी आदतें तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा मुआशरा बिगड़ता नहीं, हमारे मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा न होती अगर हमारे मुआशरे के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता कि हम कहां बैठे जिससे अच्छे इंसान बन सकें। आज हमारा मिजाज ये बन चुका है, मालदार कैसे बने, कैसा आदमी डाका डालता है, कैसा किस तरीके से जो है वो हैंग करता है, किस तरीके से इंसान जो है वो चोरी करता है, किस तरीके से इंसान दूसरों का माल खाता है, ये सारे तरीके इंसान सीख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान देखता है फलाने शादी में कितना खर्च किया, कितना डेकोरेशन किया, मैं भी उसी तरीके से करूं, उसके लिए चाहे किसी तरीके से भी पैसा हासिल किया जाए। नतीजा यह हुआ, जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, इतना अजीम जुमला मैं आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। वो इंसान जो तरक्की की मंजिलों को तय करे लेकिन इंसानियत से
گر جائے تو وہ ترقی نہیں ہوا کرتی. اگر انسان ہے لیکن اس کی زندگی میں انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان ہزار ترقی کر لے وہ انسان نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد انسانوں کے اندر حیا آ جاتی تھی. مسلمان ہی تھے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آنکھوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد انسان کو دیانتداری کا جذبہ مل جایا کرتا. مسلمان ہی تھے جن کے پڑوس میں رہنے کے بعد انسان کو جینے کا سلیقہ آ جایا کرتا تھا. مسلمان ہی تھے جن کے قریب اور دوستی کرنے کے بعد انسان وفادار بن جایا کرتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو انسان مسلمانوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا. تجارت کی میں کیا میدان ہو, پڑوس میں رہنے کا میدان ہو, اس کے ساتھ کہیں لین دین کا معاملہ ہو تو انسان ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں تو پروپیگنڈا ہے اور کہیں تو آپ دیکھیں گے حقیقت ہے. اگر مسلمان کی دوستی ہو گئی تو اس کے اندر گٹکے کی عادت آ جائے گی, ماں بہن کی گالی گلوچ کی عادت آ جائے گی, ایک دوسرے کی غیبت کی عادت آ جائے گی, ٹائم ضائع کرنے کی عادت آ جائے گی, وقت کو برباد کرنے کی عادت آ جائے گی. کیا یہ مسلمان کی صحبت ہے؟ کیا یہ مسلمان کا معاملہ ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کس کی سنگت اختیار کریں, کس کی دوستی اختیار کریں؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی دوستی اختیار کرو کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے, اور جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے. ایسے کی دوستی کرو. آج کس سے دوستی کی جاتی ہے؟ جو پکچر دکھائے, جو شراب پلائے, جو جوا کھلائے, جو گٹکھا کھلائے, جو ڈرگس پلائے, جو آوارگی کے دروازے پر لے کر کے جائے, ہم اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ خواجہ صاحب کی زندگی کا جائزہ لیں اور خواجہ صاحب کی عادات کریمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا خواجہ اتنے بڑے کیسے بن گئے. وہ تو پنچکی لے کر بیٹھے تھے, باغ میں تشریف فرما تھے. اللہ اکبر, انسان بنتا کیسے ہے؟ میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, دو چیزوں سے انسان بنتا ہے, یا تو کسی کی دعا لگ جائے یا کسی کی نظر لگ جائے. جب یہ دو چیزیں لگ جاتی ہیں تو ایک اچھا انسان بن جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے. اللہ اکبر. ایک باغ کے اندر مجذوب آتے ہیں, اس باغ کے اندر آئے ہوئے ان کے مجذوب آئے ہوئے اس مہمان کو خواجہ صاحب نے کچھ پیش کر دیا, انگور پیش کر دیا. اللہ والوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے, اسے بھی ذہن میں رکھنا, کہ وہ صرف خدمت کرنے والوں کی خدمت سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے بلکہ خدمت کرنے والے کو نوازتے بھی ہیں.